بادشاہ نے اعلان کیا کہ جس کو وہ انگوٹھی ملے گی مجھے ڈھونڈ کر لائے، اسے 1000 سونے کی شفیاں دی جائیں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی اسلام پور کے تمام لوگ کوشش کرنے لگے کہ اسے انگوٹھی ڈھونڈے۔ قربان علی اپنے بیگم کے پاس گیا اور اس نے کہنے لگا کہ مجھے شیروانی دو۔ وہ بولی وہ تو میں نے کمرے میں کنڈی پر لٹکا دی تھی۔ بیگم یہ کہہ کر شیروانی لینے چلی گئی۔ ارے یہاں سے شیروانی کہاں گئی؟ وزیر کی بیگم چیخے نکل گئی۔ قربان علی دوڑتا ہوا آیا، یہ کیا شیروانی کہاں گم کر دی؟ اکبر علی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسی دوران وزیر کی بہن آ گئی اور وزیر قربان علی سے بولی بھائی وہ تو میں نے دھوبن کو پرسوں دے دی تھی۔ یہ سن کر وزیر قربان علی کی آواز حلق میں اٹک گئی، کیونکہ بادشاہ کی انگوٹھی کا چرانے کا ماجرا صرف اس کی بیوی اور اس کو خود کو پتا تھا۔ اس کی بہن اس کی بات سے بے خبر تھی، لہذا اس نے نہ بتانے میں ہی عافیہ جانی۔ بہن کے جاتے ہی اکبر غصے اور پیشانی سے ہاتھ ملنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا اسلام پور کی دھوبن بہت ایماندار ہے۔ اگر اس نے اعلان سن کر انگوٹھی دربار میں بادشاہ سلامت کو پیش کر دی تو بادشاہ میری گردن اڑا دے گا۔ پوری رات وزیر قربان علی مختلف منصوبے بناتا رہا۔ آخر ایک منصوبے سے بہتر لگا کہ دھوبن کو جھوٹا ثابت کر کے اسی پر چوری کا الزام لگا دے تو وہ یقیناً بچ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اطمینان سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسری طرف جب دھوبن طبیب کے پاس گئی تو ادھر لوگ بادشاہ کی انگوٹھی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ قریب بیٹھی عورتوں کی گفتگو سن کر دھوبن چونکی اور اسے وزیر قربان علی کی انگوٹھی یاد آ گئی۔ انہیں عورتوں سے دھوبن کو بادشاہ کی انگوٹھی کی ساری بات پتہ چل گئی۔ دعا لینے کے بعد جلدی گھر پہنچی اور دوپٹے کا آنچل کھول کر انگوٹھی دیکھی اور وزیر قربان علی کی اس حرکت کو سمجھتے ہوئے افسوس کرنے لگی۔ وزیر نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی بہن کو دوسرے گاؤں میں بھیج دیا تاکہ وہ اس کا راز نہ جان سکے۔ ادھر دھوبن بادشاہ کے دربار پہنچی کیونکہ وہ جانتی تھی وزیر قربان علی اسی وقت دربار میں ہوگا۔ بادشاہ سلامت اسلام پور کی دھوبن دربار میں آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ خادم خاص نے بادشاہ سلامت سے اجازت چاہی۔ دربار میں دھوبن کا نام سن کر وزیر قربان علی ڈر گیا۔ اجازت ہے۔ بادشاہ کی سلامت نے دھوبن کو دربار میں پیش ہونے کی اجازت دی۔ کہو انور کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت نے دھوبن کو دربار میں مخاطب کیا۔ علی جاں گستاخی معاف، میں آپ سے نہیں وزیر قربان علی سے ملنے آئی ہوں، ان کی ایک امانت لٹانی ہے۔ دھوبن نے نہایت عاجزانہ انداز میں کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کی یہ شیروانی اور یہ انگوٹھی واپس کرنا چاہوں گی۔ ابھی جو ان کی شیروانی کی جیب سے نکلی تھی دھوبن نے دونوں چیزیں بادشاہ سلامت کے آگے رکھ دی۔ بادشاہ اپنی انگوٹھی دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر وزیر قربان علی کے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ میری انگوٹھی نہیں ہے، یہ تو بادشاہ سلامت کی، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ تم نے یقیناً چرائی ہوگی اور اب مجھ پر تہمت لگانے آ گئی ہو۔ وزیر نے نہایت مکاری سے دھوبن پر الزام لگایا۔ بادشاہ سلامت دھوبن کو دیکھنے لگے۔ دھوبن نے نہایت سمجھداری سے فوراً عرض کی علی جاں اگر میں نے انگوٹھی چرائی ہوتی تو یہاں واپس کرنے کیوں آتی؟ یہ تو مجھے قربان علی کی شیروانی کی جیب سے ملی ہے اور مجھ غریب کا محل سے کیا تعلق جو میں یہاں آ کر چیزیں چراؤں؟ سچ پوچھیں تو دربار میں سب کو دھوبن کی سچ پر یقین نہ تھا اور بادشاہ سلامت کو بھی دھوبن کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ بادشاہ سلامت نے میری بیگم نے تو یہ شیروانی 3 دن پہلے دی تھی اور اس سے غائب ہوئے آج 4تھا دن ہے۔ اگر یہ میری شیروانی میں سے نکلی ہوتی تو اسی وقت لے کر آ جاتی۔ دھوبن جھوٹ بول رہی ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے، ابھی تک انگوٹھی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ وزیر قربان علی نے بولے دھوبن اپنی بیٹی کی طبیعت کی ساری رودات بادشاہ سلامت کو سنا دے، اور اس نے ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی کہ شیروانی وزیر کی بیگم نے نہیں بلکہ اس کی بہن نے دلہنے کو دی تھی۔ دھوبن
کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے وزیر کی بہن اور اس طبیب کو دربار میں بلایا گیا۔ طبیب تو حاضر ہو گیا مگر وزیر کی بہن حاضر نہ ہوئی۔ طبیب نے دھوبن کی بیٹی کی طبیعت ناسازی کے بارے میں بادشاہ کو سچی گواہی دی۔ ادھر وزیر کی بہن کو شاہی خادموں کے ذریعے دربار میں بلایا گیا۔ چونکہ بہن اپنے بھائی کے اس عیاری سے ناواقف تھی لہٰذا اس نے بھی دھوبن کے حق میں سچی گواہی دی۔ یوں قربان علی کی جھوٹ اور چوری کا پول کھل گیا۔ بادشاہ نے وزیر قربان علی کو عہدے سے برطرف کر کے 10 سال قید و مشقت کی سزا سنائی اور دھوبن کو 1000 سونے کی شفیعوں کے ساتھ ساتھ اس کی ایمانداری پر ماہانہ وظیفہ مقرر کرتے ہوئے مزید انعام و اکرام سے نوازا۔ جی نتیجہ کیا ہوا؟ لالچ بری بلا ہے۔ اس سے کہانی کے 2 نتیجے ہیں، ایک ایمانداری کا ہمیشہ انعام ملتا ہے اور دوسرا لالچ بری بلا ہے۔ جی کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا کمنٹس میں، اور چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے جو ہے وہ بتائیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔